पूरा वीडियो एंकर चाहो अरे ये तो बन गई मैं को है माने नहीं बाबा खतरनाक है तो लेकिन तकलीफ करते थे रात में अगर कैमरा में भी तो आवाज आता है मोबाइल पीछे है आई प्लस पे भी लाइव चल सकता है हाँ मुझे मुंबई से बयान अगले क्या हो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा कैमरा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात खालिक कायनात मालिक रब्बुस समा अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक और ज़ेबा है और बेहिसाब लातादाद दुरूद व सलाम और सस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना करके इस दुनिया में भेजा और जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त अता फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। स्टेज पे बैठे उलमाए कराम, मेरे दीनी भाइयों और पर्दानशीं माँ बहनों, आवाज़ कितना मस्त जिस मौजू पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है वो मौजू है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौजू पे इंशाअल्लाह चंद बातें हम और आप सुनेंगे। अभी हमारे काबिल एतबार और जनाब हमारे हरदिल अजीज आफ्ताब कलकत्तवी साहब जो है माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत शेर नात सब पढ़ रहे थे माशाअल्लाह। मैंने देखा अपने भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह सब हाथ उठा करके दाद दे रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आई तो हमारे हजरत ने कहा कि नबी के चेहरा जैसा किसी का चेहरा ही नहीं। बहुत खूबसूरत बात कही माशाअल्लाह। भाइयों ने दाद भी दी। मैं एक वाकया सुनाता हूं आपको कुरान से। हम सब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से सुना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों ने कुएं में डाल दिया। अल्लाह ताला ने उनको कुएं से निकाल कर मिस्र के तख्त पे लाके बिठा दिया। सही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जुलेखा के पास थे तो इतने खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम कि कहा जाता है कि दुनिया की आधी खूबसूरती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली थी। आधी खूबसूरती हजरत जो जुलेखा थी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई। आप सबको पता है ये बात, पूरे मिस्र में ये बात फैल गई कि मलिका जो है ये एक गुलाम पर फिदा हो गई। और औरतें कहने लगी मिस्र की कि भाई मलिका को क्या हो गया जुलेखा को। तो जुलेखा ने क्या किया, मिस्र की औरतों को बुलाया और बुला करके कहा कि आपके पास एक नींबू होगा, एक छुरी होगी और यूसुफ गुजरेंगे अलैहिस्सलाम और आपको एक सिंपल सा काम करना है कि उस नींबू को छुरी से काट देना है। तो औरतों ने कहा ये क्या बड़ी बात है, ये क्या बड़ी बात है। कहा कोई बड़ी बात नहीं, सो कर गुजरना है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे और पूरी की पूरी औरतें, बहुत औरतें थी,
सब ने क्या किया? सब ने नींबू को काट दिया। ऐसा हुआ? नहीं ऐसा हुआ। क्या हुआ? सब ने अपनी उंगलियों को काट डाला। क्यों? वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती में इतना डूब गई, कहने लगी माज़ा बशर, ये तो आदमी है ही नहीं बल्कि ये कोई फरिश्ता मालूम होता है। इतनी डूब गई कि नींबू छोड़ करके उंगली काट डाली। सही है? आप मुझे बताइए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को दाढ़ी थी कि नहीं थी? देखिए अभी आप कल तकरीर साहब बयान कर रहे थे कि नबी के चेहरे जैसा कोई चेहरा नहीं। सब लोगों ने कहा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, लेकिन वाकई अगर हम अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये नहीं कहता कि बगैर दाढ़ी वाला आदमी बुरा है, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, अल्लाह बेहतर है, अल्लाह के नज़दीक। कहने का मतलब है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दाढ़ी थी या नहीं? बोलिए थी। आपने कभी सुना है कि बगैर दाढ़ी वाले आदमी के लिए किसी लड़की ने अपने नाखून को भी काट लिया हो? नहीं सुना होगा। इससे पता ये चला कि मर्द दाढ़ी में खूबसूरत लगता है, और दुनिया के तमाम लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन थे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत आयशा ने कहा था रज़ी अल्लाहु अन्हा कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो नींबू को अपनी उंगलियों को काट डाला। कहा रब्बे काबा की कसम है, अगर मिस्र की औरतें मेरे सरताज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती, कलेजों को काट देती। इतने खूबसूरत थे कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी भाइयों, वो थी सूरे इमरान की बड़ी मशहूर आयत थी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। अल्लाह ताला कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए, लोगों से कहिए, क्या इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, क्या तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो? क्या हम लोग करते हैं अल्लाह से मोहब्बत? तो अल्लाह ने कहा अगर ये दावा करते हैं तब इनको क्या कहिए करने के लिए? फत्तबिऊनी, यानी आपकी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताअत करे, उनकी पैरवी करे, उनके पीछे चले। जब ऐसा करेंगे तो अल्लाह ने कहा कि दो बड़े फायदे। नंबर एक, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा। इब्ने कसीर कहते हैं अपनी तफसीर में, एक आदमी किसी से मोहब्बत करे, मतलब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे, ये कोई कमाल की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। कमाल कब है? जब अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करे, ये कमाल है। ये कमाल कब होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। कब? जब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करोगे, ये पहला फायदा। दूसरा फायदा, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। दो बड़े फायदे शायद करीब बताइए, लेकिन जरूरी क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए। एक बात मैं बोलता हूँ बहुत आसान तरीके से समझने के लिए। कुरान, अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। कालू या रसूलल्लाह व मन यबा, काल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। ये सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, लोगों मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, पूरी की पूरी उम्मत, सिवाय उसके जिसने इनकार किया। साहब ने पूछा अल्लाह के रसूल कौन इनकार करेगा? जन्नत में जाने से कोई इनकार करेगा? कोई इनकार करेगा। सहाबा सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आपने फरमाया काला मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की, मेरी बात मानी, वो जन्नत में जाएगा। वमन असानी फक़द अबा, और जिसने मेरी बात का इनकार किया, मेरी पैरवी नहीं की, वो कहाँ गया? बंद ना करिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है, वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी क्या है? मुबारक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मानने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग आए जो नबी की जात को मानते थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते थे। अगर जन्नत में जाना है तो नबी की जात
اور نبی کی بات دونوں ماننا پڑے گا. اور میں ہلکا کرتا ہوں آپ کو، یعنی رسول کو بھی ماننا پڑے گا اور رسول کی بھی ماننا پڑے گا. اب اس کا ڈیفرنس دیکھیں. قرآن میں کہا یہ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام کو مانتی تھی، لیکن نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انعبد اللہ، اے میری بیوی ایک اللہ کی عبادت کر، اللہ کا تقوی اختیار کر، میری پیروی کر. اس نے کہا نہیں مانتی. بیوی ہے، رسول کی بیوی ہے، رسول کو مانتی ہے. رسول بولیے کہاں چلی گئی؟ قرآن نے کہا نوح علیہ السلام کی بیوی چلی گئی جہنم میں. لوط علیہ السلام کی بیوی کو ملی ہے. لوط کی علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کو مان رہی ہے، لوط علیہ السلام کی ذات سے محبت کر رہی ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی بات سے محبت نہیں. کہاں چلے گئی؟ ابلیس. قرآن نے کہا اللہ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا اپنے ہاتھ سے، سب کو کہا سجدہ کرو، یعنی سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ نے فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم تو، اذ امرتک، جبکہ حکم کس کا تھا؟ میرا تھا. اس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ، چلی نا میں پچ گئی. اب یہ جد گھر ہے خلقتنی من النار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھے بنایا ہے، یعنی ابلیس اللہ کو مانتا ہے، یعنی آپ نے اللہ مجھے بنایا کس سے؟ آگ سے، اور اس کو آدم کو آپ نے بنایا کس سے؟ مٹی سے. ابلیس اللہ کی ذات کو مان رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا، ہمیشہ میں کہاں چلے گئے؟ یہ جہنم میں چلے گیا. اب ایک بات ذرا ٹھہر کے میں بتانا چاہوں گا. ابلیس کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا بتائیے؟ ابلیس کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ سجدہ کرو. آدم کو سجدہ کرو. سجدہ کرو. ابلیس کو اللہ نے حکم دیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کتنا سجدہ چھوڑا تھا؟ ابلیس نے کتنا سجدہ چھوڑا؟ ایک. حکم کس کا تھا؟ اللہ. مسلمانوں پہ 5 وقت نماز فرض ہے، نماز میں سجدہ کرنا ہے. حکم کس کا ہے یہاں بھی؟ اللہ. ابلیس اللہ کے حکم پر ایک سجدہ چھوڑتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں. مسلمان کتنا سجدہ چھوڑ رہا ہے؟ مسلمان کتنا سجدہ چھوڑ رہا ہے؟ ابھی حضرت نے کہا کتنی خوبصورت بات ہو کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں. ابلیس ایک سجدہ چھوڑا، اللہ کا حکم اذ امرتک، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا. مسلمان کلمہ پڑھنے والا اللہ کے رسول حضرت کہہ رہے طائف میں اتنا مار کھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے اتنا مارا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے ڈبڈبا گئے. پہاڑ کا فرشتہ ہے، اس نے کہا آپ آرڈر دیجئے ان کو پیس دیں گے، ہم 2 پہاڑوں سے پیس دیا جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے امید ہے یہ نہیں، ان کے آنے والی نسل ایمان لائے گی. اور اللہ اکبر، اللہ اکبر. فتح مکہ میں طائف کے لوگ اکثر ایسے ہوئے جو ایمان لانے والے تھے. آپ کو فیصلہ لینا ہے بھائیو، آپ کو. ہم لوگ یہاں نبی کا کوئی کارٹون بنا دے. اچھا ایک بات بتائیے، ابھی ماشاءاللہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ نبی جیسا کوئی نہیں. واقعی میں نبی جیسا کوئی نہیں. چاند پہ تھوکنے سے چاند پر تھوک نہیں پڑتا، چہرے پہ تھوک پڑتا. کوئی نبی کا نام لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھے. کیوں لکھتا ہے؟ اس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، مارکیٹ ملتی ہے، میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے.
عجیب بات ہے، غیروں کو پیسہ کمانے کا، مشہور ہونے کا طریقہ بھی ملا تو اسلام سے ملا۔ اسلام کے خلاف لکھو، مشہور ہو جاؤ، چینل پر اسلام کے خلاف بات کرو، مشہور ہو جاؤ۔ کوئی ملحد آ کر کے اللہ کی وحدانیت پر اللہ کا انکار کرے، مشہور ہو جاؤ۔ ان ظالموں کو دیکھو کیسے پھٹکار ہے، ان کو اسلام کی ضرورت ہے، رسول کی ضرورت ہے، اپنے روٹی کو، مکان کو، کاروبار کو چلانے کے لیے بھائی۔ ہاں لیکن چاند پہ تھوکنے سے چاند پر تھوک نہیں پڑتا۔ ہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خود سے سوال میں کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ نبی کے لیے گردن کٹا دیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ میری ایک بات بتائیے، محمد رسول اللہ کے لیے گردن کٹانا بہت بڑی بات ہے، اللہ کسی کو شہادت دے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی کے لیے گردن کٹا دیں گے، میرے بھائیوں اسی نبی کے فرمان پر گردن جھکاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھاری ہے، جملے بازی کرنا آسان ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیں بہت سارے لوگ جملے بازی کرتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اتنا اکاؤنٹ میں دے دیں گے، اور جب ہو گیا تو جملہ تھا۔ نبی کے نام پر گردن کٹائیں گے، لیکن نبی کے فرمان پر گردن رب کی بارگاہ میں جھکائیں گے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے دیں گے، لیکن اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے نہیں۔ اچھا کوئی میڈیا والا کے پوچھے آپ سے، نبی کے بارے میں 10 لائن بتائیے، 10 لائن اپنے نبی کے بارے میں 10 لائن جان دو گے نا؟ نبی کے لیے گردن کٹاؤ گے، چلو 10 لائن بولو تو نبی کے لیے، کتنے لوگ بول پائیں گے؟ قرآن پہ الزام لگتا ہے، قرآن بہت اچھی کتاب، ہاں بہت اچھی کتاب ہے، دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے، 10 لائن بولی تو قرآن پر کوئی جواب نہیں آپ کے پاس۔ نبی کے لیے جان بعد میں دینا، پہلے اس نبی کو جانو، پہلے نبی کا نام آئے لوگ جھوم جاتے ہیں، ماشاءاللہ بھائیو، نبی کا فرمان آئے لوگ گھوم جاتے ہیں۔ نہیں، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، نبی نے کہا مرد کے لیے، لیکن شادی بیاہ میں سارے کے سارے مرد پہنیں گے، کیوں؟ کہاں گئی یہاں پر نبی کی محبت؟ کہاں گئی محبت؟ پوچھئے اپنے آپ سے۔ ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ ہی وہی نبی ہے؟ کہا ابو ذر میں مکہ کی وادیوں میں دن اکیلے جا رہا تھا، اچانک 2 فرشتوں کی آواز میں نے سنی، ایک فرشتہ کہہ رہا تھا دوسرے کو کیا یہی وہ نبی ہے؟ دوسرا فرشتہ کہہ رہا تھا ہاں یہی وہ نبی ہے۔ یہ اچھا ایک ترازو لگاؤ، ترازو لگایا گیا، کہا ایک پلڑے میں اس امت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو، اور ایک پلڑے میں ان کے امتی کے ایک آدمی کو رکھا گیا۔ کس کا پلڑا بھاری ہوا؟ تو فرشتہ کہتا ہے محمد رسول اللہ کا۔ کہا اس پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں اب اس کے امت کے 10 امتیوں کو رکھو، 10 امتیوں کو رکھا۔ کہا کس کا پلڑا بھاری ہوا؟ کہا محمد رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا 20 کو رکھو، 20 آدمی کو رکھا گیا۔ کہا کس کا پلڑا بھاری ہوا؟ کہا محمد رسول اللہ کا پلڑا بھاری ابھی بھی ہے۔ کہا 50 کو رکھ، 50 امتی کو رکھا گیا۔ کہا کس کا پلڑا بھاری ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہے۔ 100 کو رکھ، 100 امتی کو رکھا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول بہت موٹے تازے تھے کیا؟ نہیں، موٹے تازے نہیں تھے اللہ کے رسول۔ کیا بات ہے یہ؟ کہا پورے امتی کو رکھ، پورے امتی کو رکھ ایک پلڑے میں، ایک پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ کو رکھ، ایک پلڑے میں محمد رسول اللہ کو رکھا گیا۔ فرشتہ کہتا ہے تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہے۔ کیا مانے ہے؟ دنیا میں سب کی بات ایک طرف، ایک ترازو میں، ایک پلڑے میں باپ کی عزت کی جائے گی، لیکن اگر باپ کی بات
رسول کی بات سے ٹکرا جائے گی، باپ کی بات کو نہیں لیا جائے گا، ماں کی عزت احترام کی جائے گی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے مانا جائے گا۔ لیکن اگر ماں کی بات رسول کے بات کے خلاف ہے، رسول کے بات کو لی جائے گی، ماں کی بات کو ہٹا دی جائے گی، ماں کے بات کا احترام رہے گا۔ گویا دنیا کے سارے امتی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، سب کی بات ایک طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ہوگی، ایک طرف ہوگی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، دیکھیں صحابہ کیسی محبت کرتے تھے نبی سے، آئے ہائے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی کے پاس داخل ہوا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، عمر کے بیٹے رضی اللہ عنہ، عبداللہ کہا عبداللہ تو کتنا خوبصورت اور آدمی ہو جائے، تیرا اگر تہبند کا جس کو پیجامہ لنگی جو بھی پہنتے نا، پینٹ جو بھی، اس کو ٹخنے سے اوپر کر لے۔ امام نافع کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد سے کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ عبداللہ بن عمر کا تہبند پیجامہ لنگی ٹخن جو کہہ لیجیے وہ ٹخنے سے نیچے نہ ڈھکتا، کوئی ایسا دن نہیں تھا۔ کیوں؟ نبی کی بات آ گئی، اب کوئی بغیر اف بٹ نہیں چلتا تھا ان کے راستے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس یہ جذبہ ہے جذبہ ہے؟ تو سوچئے، اپنے آپ میں ذرا جھانک کے دیکھیے۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی آدمی کچھ لکھ دیتا ہے، ہمارے یہاں جلوس لوگ نکالتے ہیں، ہے نا؟ کتنے لوگ جلوس میں رہتے ہیں؟ کتنے لوگ رہتے ہیں جلوس میں؟ جلوس میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، ہزاروں۔ کیوں؟ نبی سے محبت ہے، اچھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے محبت، ہم کو بھی اس چیز سے ویسی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے فجر کی دورے کا سنت سے بہت محبت ہے۔ جلوس میں 1000 لوگ، اور فجر کی سنت میں 10 لوگ، 2، ایک امام صاحب، ایک مؤذن صاحب، کچھ محلے کے بوڑھے لوگ، باقی یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے کدھر ہے؟ سو رہا ہے، آرام سے سو رہا ہے۔ اگر واقعی نبی سے محبت ہے بھائیو، نماز فجر نہیں چھوٹنی چاہیے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیں جواب کتنا آسان ہے۔ بڑا کون ہے؟ بڑا چچا ہوتا ہے بھائی، بڑا تو چچا ہوتا ہے۔ پوچھا آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ لفظ تلاش کر رہے ہیں حضرت عباس، لفظ ڈھونڈ رہے ہیں، میں بڑا کیسے کہوں نبی کے اس میں بڑا کیسے؟ نہیں، لفظ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کیا بات کہی ہے، اللہ کی قسم، پھر بھی کی حدیث موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے نا کہ ایک لفظ سے شہد کا پکڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ کہا